بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک خادم دین کی زندگی میں، ایک مدرس کی زندگی میں، ایک خطیب کی زندگی میں انفرادی اعمال کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ دعا اور مناجات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ہر وقت کی دقیق نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر موقع پر جو مانگا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ عبدیت کا اظہار، عز اور انکساری کا اظہار، لجاجت اور الحاح کا اظہار جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے۔ دینے والے تو اللہ ہی ہے اور ملے گا بھی انہی کے دینے کے بعد، تو تعلق انہی سے بڑھانا پڑتا ہے۔ تعلق بڑھانے کے لیے اضافی کام کرنے پڑتے ہیں۔ صرف ملازمت کے اوقات میں نوکری پر رہنے سے نوکر اور مالک کے تعلقات نہیں بڑھتے ہیں۔ صرف فرض پڑھ لینے سے بندے اور اللہ کا تعلق نہیں بنتا ہے، نوافل سے بندے اور اللہ کا تعلق بنتا ہے۔ فجر پڑھے ہوئے بہت دیر ہو گئی، اشراق کی طلب خود بخود ایک عاشق کے دل میں ہونے ہی لگ جاتی ہے۔ اشراق پڑھے ہوئے بہت دیر ہو گئی، چاشت کے وقت میں طبیعت ضرور مچلتی ہے کہ سجدے ہونے چاہیے۔ چاشت کا وقت ہو گیا، سورج کے ڈھلنے کا وقت ہوا، صلاۃ الزوال کے لیے طبیعت راغب ہوتی ہے۔ رات کی بڑی اہمیت ہے محبت کی دنیا میں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھنے کو اللہ کے ہر خاص بندے کی عادت قرار دی ہے۔ دن بھر بندے اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن تہجد کا وقت وہ ہے جس میں اللہ بندوں کو پکارتے ہیں۔ انفرادی اعمال کی اہمیت۔ اصل انسان وہی ہے جو تنہائیوں میں ہے، اور اصل عمل وہی ہے جو انتظامی دباؤ کے بغیر ہے۔ اصل عمل وہی ہے جو انتظامی دباؤ کے بغیر ہے، اور اصل تصویر وہی ہے جو تنہائیوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ سے محبت ہوگی، ضرور تنہائیوں میں اللہ سے انس ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخلی کے بغیر تلقی نہیں ہوتی ہے، خلوتیں اللہ سے گزارے بغیر تلقی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی کے چشمے سے مسلسل پانی نکالا جائے
کو تو گدلا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دین کی خدمت کرنے والا، عوام سے اختلاط کرنے والا مسلسل اختلاط میں ہی رہے تو بجائے للہ بول نکلنے کے نفسانی بول نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ پانی کے چشمے کو پانی نکالے بغیر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ شفاف پانی آ جائے۔ دل کی کیفیت کو بنانا پڑتا ہے تاکہ للہ بول آ جائے۔ مسلسل بولنے کی وجہ سے نفسانی بول آدمی کا غالب نہ آ جائے، نفسانی بول نکلنے نہ لگ جائے۔ گدلا پانی جیسے آتا ہے، گدلا بول آ جاتا ہے۔ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے اپنے پیر بھائی حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم کے حوالے سے ذکر کیا اس ملفوظ کو۔ بارہا وہ ذکر فرماتے ہیں، ایک آرے نے ایک دن میں 10 درخت کاٹ دیے، دوسرے دن 9 درخت، تیسرے دن 8 درخت۔ جتنے دن گزرتے گئے کام کم ہوتے گیا تو ذمہ دار شخص نے دیکھا تو آرے کی دھار کمزور ہو چکی تھی۔ آرے کی دھار جب تک تیز تھی تو ایک دن میں 10 درخت کاٹے جا سکے۔ عملی زندگی سے بہت قریب مثال ہے۔ جس کا تعلق مع اللہ زیادہ ہوتا ہے اس کے کام کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ باطل کے نقشے کا اس کے ذریعے سے کٹنا بہت زیادہ ہوتا ہے جس کے دل کی نور کی دھار بھی تیز ہو۔ مخلوق سے تعلق فی ذاتی ہی مقصود نہیں ہے، لیکن مخلوق سے تعلق بھی خالق سے تعلق کے لیے ہے۔ مخلوق سے تعلق رکھتے ہوئے دل کا رخ اللہ کی طرف، خالق کی طرف رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں وہ کہ شادی شدہ عورت کے جتنے بچے بھی ہوں وہ اپنے شوہر کو وقت دینا نہیں چھوڑتی ہے۔ جتنے بھی دینی خدمات ہونے لگ جائیں آدمی اللہ کو وقت دینا نہ چھوڑے۔ کوئی اللہ والا ایسا گزرا ہی نہیں ہے کہ جس کے اور اپنے اللہ کے درمیان ایسی نورانی خلوتیں ہوتی تھی کہ جس میں دروازے بند کر دیے جاتے اور سوائے ان کے اور اللہ کے کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں اس جانب بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہے، اس لیے بہت سارے نفسانی امراض آدمی کے اندر ابلنے لگ جاتے ہیں۔ مانگنے پر جو ملتا ہے اس کے دینے والے بھی اللہ ہیں، بغیر مانگے کے جو ملتا ہے اس کے دینے والے بھی اللہ ہی ہے۔ حاجت پوری ہو جائے یہ اصل نہیں ہے، حکم پورا ہو جائے یہ اصل ہے۔ حاجت پوری ہو جائے یہ اصل نہیں ہے، تعلق مضبوط ہو جائے یہ اصل ہے۔ نمک کو اللہ سے مانگا جائے، جوتے کے تسمے کو اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے تعلق بن جائے، بندگیت اور عز کی شان میں اضافہ ہو جائے۔ سوچتے رہنا چاہیے
انسانوں کی غیرت جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، بیوی اپنے بھائی سے پوری کر لے تب بھی پوری ہو جائے گی، لیکن شوہر کے دل سے اترتی چلی جائے گی۔ اور غیرت مند شوہر ناراض بھی ہوتا ہے کہ مجھ سے تم نے کیوں نہیں کہا۔ اور اگر نامحرم اور اجنبی سے مانگ لے، بچہ آنے والے مہمان کے جیب کی طرف نظر ڈالے، سمجھدار مائیں پٹائی کرتی ہے، اور بندہ اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہو تو اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے غیر اللہ کی جھانک کیوں کی ہے؟ بعض اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہے، اللہم ثبت رجاءک فی قلبی واقطع رجائی عمن سواک۔ اے اللہ اپنے سے امید میرے دل میں بسا دیجئے اور اپنے علاوہ سے میری امیدوں کو کاٹ دیجئے۔ بیماری کی حالت میں اکابر نے انفرادی معمولات پورے کیے، تہجد ٹرین میں نہیں چھوٹا کرتی تھی، اوابین اسفار میں مکمل ہو جایا کرتے تھے، تلاوت کا معمول مریدوں کی مصروفیت میں مکمل ہو جاتا تھا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد آئے اور ایک شیخ کی صحبت میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس والوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، مجلس کا ادب اور لحاظ پورا باقی نہیں تھا، تو صاحب مجلس اور شیخ مجلس نے حضرت علی میاں سے فرمایا کہ میرے رات کے معمولات نہیں ہوئے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کا وقار باقی نہیں ہے۔ آپ اس کو کانوں کے تعیش کے لیے مت سنیے، مواد کو جمع کرنے کے لیے مت سنیے، اپنی عملی زندگی کو بنانے کے لیے سنیے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجیے، تو حضرت نے فرمایا کہ دعا کر دیجئے کہ دعا کی توفیق مل جائے۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت بات نہیں سمجھا، بھائی دعا رٹے ہوئے الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں، آہ اضطراری کا نام ہے، بے چینی میں نکلنے والی آہ کا نام ہے۔ رٹی ہوئی دعائیں، معمولات کی دعائیں تو عادت ڈالنے کے لیے ہے، زندگی کے، فکر کے، عمل کے، انفرادی اور اجتماعی بڑے بڑے مسائل ہیں، ساری مخلوق یاد آتی ہے دعا کے سوا، اور آدمی خالق کی طرف جب جاتا ہے جب مخلوق سے عاجز آ جاتا ہے، پوری دوائیں استعمال ہو جائے گی تب ہم دعا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے صرف کہ جس میں آقا نے فرمایا تھا اشکنا فی دعائک یا اخی ولا تنسنا، کہ ہمیں دعا میں یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ کام آدمی ایسے کر دے اپنے اساتذہ کے، خدمت ایسی کر دے اپنے ماں باپ کی، صلہ رحمی ایسی کر دے اپنے خدام کی، شاگردوں کی، کہ دعا مل جائے، دعا نکل جائے۔ ہماری ضرورتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، مسنون دعائیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب ضرورتوں کا استیعاب کیا ہے جو ایک قائدانہ زندگی میں، ایک کامیاب انسان کی زندگی میں جس کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بلاغتی اعجاز الگ موضوع ہے، ادبی اعجاز دعاؤں کا الگ موضوع ہے، لیکن انسانی ضروریات کی تکمیل آقا کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے
اسی لیے کہ یہ دعا کا اہتمام نہیں کرتا۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقبول ہونا الگ ہے، مانگا ہوا ملنا الگ ہے۔ دعا کا مقبول ہونا الگ ہے اور مانگی ہوئی چیز کا ملنا الگ ہے۔ دعا کے مقبول ہونے کے لیے مانگی ہوئی چیز کا ملنا ضروری نہیں ہے۔ قبولیت اس سے بڑی بلا ٹال کر بھی ہوتی ہے، قبولیت اس سے بہتر نعمت دے کر بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے خاندان کے ذمہ دار بچوں کی ضد کو، بچے نے ایک ضرورت مانگا، بار بار بضد رہا، مانگتے مانگتے سرپرست کے پاس اس کی درخواست جمع ہوتی رہتی ہے، مجھے سائیکل دلائیے، مجھے سائیکل دلائیے۔ جب مناسب وقت آ جاتا ہے، مناسب عمر آ جاتی ہے تو سرپرست ضرور دلاتا ہے، اگر دل میں کوئی بھی محبت اور کچھ بھی سمجھداری اگر ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ بندے کے مناسب، بندے کی دعاؤں کے قبولیت کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس علمی مسئلے میں گاڑی اٹک جاتی تھی تو وہاں پر بے اختیار سجدے میں پڑھ کر یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہیمنی اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ توجہ ہو جائے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر ذاکر کو مذکور سے ملا دیتا ہے، اللہ سے براہ راست بہت جلد کنیکٹ کر دینے والی دعا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی قبول کی ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ آخرت کے بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا تو شیطان کی بھی قبول کی ہے، میری کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ کسی کی بزرگی اگر سبب قبولیت ہو سکتی ہے تو میری گناہ گاری بھی سبب قبولیت ہو سکتی ہے۔ آدمی جیسے ان سے دعا کی درخواست کرتا ہے، اپنی دعا کی قبولیت کا یقین کیوں نہیں کرتا؟ یقین کی کیفیت میں دعا کرنا چاہیے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ۔ اپنی تدریسی زندگی، اپنی تنظیمی زندگی، ہر مجدد، ہر مصلح کی زندگی میں انفرادی اعمال کا رنگ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری نقل و حرکت کے بعد رائے پور جایا کرتے تھے، اجتماعات سے فراغت کے بعد سہارنپور جایا کرتے تھے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں گے، اپنے زمانے کے اکابر کی زندگیوں کے سارے عناصر ترکیبی کو دیکھنا چاہیے، صرف زبان دانی کو نہیں دیکھنا چاہیے، قوت گویائی کو نہیں دیکھنا چاہیے، صرف ظاہری شہرت کو نہیں دیکھنا چاہیے، صرف کثرت تصانیف کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور بہت سے اعمال بھی ہیں جو ان کی زندگیوں میں ہوا کرتے تھے۔ ایک بریانی کے بنانے کے لیے جو جو اجزاء چاہیے سارے اجزاء ہوں گے تو وہ لطف آئے گا۔ ایک شخصیت کے اندر جتنے عناصر اور اجزاء ترکیبی ہے وہ پورے ہوں گے تو ویسی شخصیت تشکیل پائے گی۔ اللہ کی یہاں قبول ہو جاؤں، اللہ کے کام کے لیے قبول ہو جاؤں، گناہ کا مادہ ختم ہو جائے، دل کی کیفیت بن جائے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا مقلب القلوب کا بہت ورد فرمایا کرتے تھے۔
بعض مجددین الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، اللہم اصنع بنا ما انت اہلہ ولا تصنع بنا ما نحن اہلہ۔ دعا میں لجاجت کا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ ارادہ ہوگا تو آدمی اسباب قبولیت کو تلاش کرے گا، اور ارادہ ہوگا تو مواقع استجابت کو قبول کرے، مواقع استجابت کو تلاش کرے گا۔ قبولیت کے مواقع کون سے ہیں؟ قیامت کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے، اپنے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے اگر دعائیں آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے جہنم سے بچنے کا، پلڑے کے بھاری ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، تو کتنا آسان سودا ہے، کتنا کامیاب سودا ہے۔ ہر وقت کی دعائیں جو دعوات مقیدہ ہیں، دعوات مطلقہ ہیں، ان کا اہتمام، ٹوٹے ہوئے دل شکستگی کے وقت کے کی جانے والی دعا، بیماری کے احوال میں زبردست مواقع ہوتے ہیں انسان کے پاس، فرشتوں کی طرح دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے آدمی فیصلے کروا لیتا ہے دل کے ٹوٹے ہوئے ہونے کی حالت میں، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں تو شکستہ خاطر لوگوں کے پاس ہوتا ہوں، اگر بیمار کی عیادت کی ہوتی تو مجھے وہاں پا لیا ہوتا۔ استحضار کے ساتھ عیادت کرنا چاہیے۔ اسی لیے بعض اکابر کا معمول تھا کہ وہ عیادت کرنے کے لیے جاتے تو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھا کرتے، اور مریض سے کہتے کہ تم آمین کہتے رہو، تاکہ ان روایتوں میں توفیق ہو جائے، جمع ہو جائے، جس میں یہ کہا گیا کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خلوتوں کا، انفرادی اعمال کا تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کوئی اتنی ہی بات کرنے کا ارادہ تھا، اور مجلس بھی آخری ہے، دعا کا مضمون ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد خالدا مع خلودک، ولک الحمد حتی ترضا، ولک الحمد بعد الرضا، اللہم لک الحمد بعدد تنفس كل نفس وطرفة كل عين، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد بعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، اللهم إنا ندعوك الله، وندعوك الرحمن، وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو حفظته في علم الغيب عندك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتبلغنا بها إلى أقصى الغايات،
من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد من صلى عليه المصلون وعدد من لم يصل عليه المصلون، وصل على محمد كما تحب أن تصلى عليه. اللهم صل على محمد حتى ترضى، وصل على محمد بعد الرضا، واجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مجاهدا إلا غنمته وسلمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة ومعصية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهد أحيانا واغفر موتانا واشف مرضانا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله، ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله، ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وسوء عذابك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وسوء عذابك. اللهم إنا نعوذ بك من رفيق سوء عيناه طريان وقلبه يرعان إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إنا نعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم بك أسلمت وبك آمنت وبك خاصمت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم أنت المؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. اللهم أغننا برحمتك عن رحمة عمن سواك. اللهم لست بإله استحدثناك ولست بإله يبيد ذكره. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.